کسی آئی ڈی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے سب برابر ہے۔ یہ رمضان جو ہے اللہ کے ہر بندے کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ کہ جتنی پبلک آتی ہے یہ اتنا بھی سبسڈی گورنمنٹ نہیں دے سکتی جتنی الحمدللہ یہ تاجر حضرات اور مقامی لوگ مل کے دے رہے ہیں۔ سارا سال تو منافع کماتے ہیں جی، اگر ایک ماہ اگر نہ بھی منافع کمایا جائے تو الحمدللہ پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ تاجر کو خام خواہ ایسے سٹاک کر کے نا وہ اللہ کی بھی ناراضگی لیتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی ناراضگی لیتے ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، زندگی میں پیسہ تو مالک نے دینا ہی دینا ہے اور الحمدللہ پیسہ بہت مل رہا ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ 11 مہینے کمائی کرنے کے بعد ایک مہینہ تو اللہ کا بنتا ہے، اللہ کے بندوں کا بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے ایک مہینہ وقت کریں۔ مسلمان کے ساتھ ساتھ ہماری اقلیتی جماعتوں کے ساتھ بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے شاپنگ کرتے ہیں۔ ابھی چونکہ ہمارے کرسچن جو ہے ان کے روزے بھی چل رہے ہیں، تو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کرسچن بھی آ کے شاپنگ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے سب برابر ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے سارا کام کر رہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ کیونکہ یہ جو ہم رمضان المبارک میں یہ نیکی کے کام کرتے ہیں، اس کی جزا ہمیں پورا سال ملتی رہتی ہے۔ ناظرین، اس ٹائم میں موجود ہوں بکھی میں اور میرے ساتھ موجود ہیں بکھی کے تاجران جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں عوام الناس کے لیے ایک رمضان ریلیف پیکیج لگایا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو یہ خیال کب سے اور کیسے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ کیسے ذہن میں خیال آیا کہ آپ سستا رمضان بازار لگائیں یہاں پہ؟ یہ جی 2 سال پہلے نا میں اتفاقاً یہاں بیٹھا تھا، یہ میرے پریس کلب کے ممبران ہی ہیں 2، بابر اور انعام الرحمان۔ یہ کیونکہ آڑت کا کام کرتے ہیں، یہ میرے پاس آئے، انہوں نے ایک تجویز دی کہ یہ ایسے ہم کرنا چاہتے ہیں اور وہ تجویز مجھے اچھی لگی اور میں نے کہا کہ یار باقی ممبران کو بلا لیتے ہیں۔ دوسرے دن ہم نے کال کی، سب ممبران کو اکٹھا کر کے یہ پرپوزل دی کہ یار یہ کام ہونا چاہیے، کوئی اس سے فائدہ ہوگا علاقے پورے کو۔ اور الحمدللہ وہ ہم نے 2 سال سے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ اتنا فائدہ ہوا ہے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جتنی پبلک آتی ہے یہ اتنا بھی سبسڈی گورنمنٹ نہیں دے سکتی جتنی الحمدللہ یہ تاجر حضرات اور مقامی لوگ مل کے دے رہے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، سینکڑوں کے حساب سے لوگ فائدہ مستفید ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ ان کے ذہن میں خیال ہے، اسپیشلی تاجر جو ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان آتے ہیں چیزوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، ریٹ کو بڑھا دیا جاتا ہے، اسٹور کر لی جاتی ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ آپ نے کیوں نہیں منافع کمانے کا سوچا؟ ہم نے اس لیے نہیں سوچا بھی سارا سال تو منافع کماتے ہیں جی، اگر ایک ماہ اگر نہ بھی منافع کمایا جائے تو الحمدللہ پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ تاجر کو خام خواہ ایسے سٹاک کر کے نا وہ اللہ کی بھی ناراضگی لیتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی ناراضگی لیتے ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، زندگی میں پیسہ تو مالک نے دینا ہی دینا ہے اور الحمدللہ پیسہ بہت مل رہا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ کا کہنا ہے کہ جب سے آپ نے یہ رمضان پیکیج لگایا ہے آپ کو زیادہ نفع ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ بہت ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کتنے لوگ آتے ہیں ڈیلی بیس پہ؟ ڈیلی بیس سینکڑوں کے حساب سے جی، خواتین اور مرد و خواتین اور دور دراز سے علاقوں سے آتے ہیں۔ آپ نے کس چیز کا اسٹال لگایا؟ میں چینی لگائی ہے، چینی مارکیٹ میں 150 روپے ہے، ادھر ہمیں 130 روپے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد بیسن ہے، بلیاں ہیں، بیسن ہم 220 روپے کر رہے ہیں اور بلیاں 280 روپے۔ تو ہمارا یہی بیسی مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم لوگوں کو ریلیف ملے۔ رمضان میں یہ جو ایک تاثر قائم ہوتا ہے جی، تاجر جو ہے کہ رمضان میں منافع خوری کرتے ہیں، ہم نے اس تاثر کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے اور ہماری میکسیمم یہی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم ریلیف دیں۔ اور جو یہ سسٹم ہے جی مانگنے والا، یہ ختم ہو، ہر بندے غریب آدمی کو اس کے ڈور سٹیپ پہ جو ہے وہ ملے، ریلیف ملے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کوئی نفع بھی ہو رہا ہے آپ کو؟ آپ 120 روپے 130 کی مطلب چینی دے رہے ہیں اور 150 میں سیل ہو رہی ہے، کوئی پروفٹ بھی ہو رہا ہے آپ کو؟ نہیں الحمدللہ نیکی نیکی ہیں، یہ پروفٹ یہ سارا اللہ تعالیٰ نے اتنا کیونکہ دیا ہے۔ تاجران کا سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ نہیں بھی پہلے میں اپنا گھر کے بارے میں سوچوں پھر میں دوسرے کے گھروں کے بارے میں سوچوں، تو یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم میکسیمم لوگوں کو ریلیف دیں۔ کتنے لوگ آ جاتے ہیں ڈیلی بیس پہ؟ آلموسٹ سینکڑوں میں آتے ہیں۔ کتنے تھیلے ہم 3 بیگ ڈیلی کے آپ کر دیے ہیں چینی کے، 1 بیگ ہوتا ہے بیسن کا، 2 بیگ ہوتے ہیں بلیوں کے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ساتھ کولڈ ڈرنک وغیرہ بھی ہے، بالکل مارکیٹ سے بہت زیادہ لیس ریٹ پہ ہم دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان فیوچر یہ ہے کہ ہم اس کو اور بڑھائیں گے۔ ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ عتیق صاحب موجود ہیں جو ان تاجران کے صدر ہیں۔ آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دہلی میں کتنے لوگ جو آتے ہیں وہ ان سے سامان پرچیز کر کے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بتائیے کہ کتنے لوگ روزانہ کے آ رہے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں یہاں سینکڑوں کے حساب سے لوگ آتے ہیں اور سینکڑوں کے حساب سے لیڈیز اور جینٹس اپنا مستفید ہوتے ہیں۔ یہ ایک نظریہ ہے جو ہم نے لوگوں کے لیے پیش کیا ہے، یہ موٹیویشن ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کے اور بھی لوگ اسٹال لگانے کی کوشش کریں۔ 11 مہینے لوگ کمائی کرتے ہیں
हमारा ये ख्याल है कि 11 महीने कमाई करने के बाद एक महीना तो अल्लाह का बनता है, अल्लाह के बंदों का बनता है। हमें चाहिए कि अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए एक महीना वक्फ करें, इंशाल्लाह वक्फ कर रहे हैं। अतीक साहब मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि हुकूमत की तरफ से भी आईडी कार्ड लेके जाएं, फिर पता चलता है कि वो मतलब अहल है नहीं है, तो आपके बारे में भी आपकी भी मतलब कुछ इस तरह के है उसके रूल्स एंड शेड्यूल, या फिर आप वैसे ही दे रहे हैं बगैर आईडी कार्ड के? ऐसा कोई मामला नहीं है, किसी आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं है। वो पाकिस्तान का मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा हो या कोई भी ऐसा बंदा जो अक़लीती कम्युनिटी से तल्लुक़ रखता है, हमारे लिए सब बराबर है। ये रमज़ान जो है अल्लाह के हर बंदे के लिए है, हर मुसलमान के लिए है। मुसलमान के साथ साथ हमारी अक़लीती जमातों के साथ भी जितने भी लोग हैं वो सारे शॉपिंग करते हैं। अभी चूँकि हमारे क्रिश्चियन जो है उनके रोज़े भी चल रहे हैं, तो हमारे मुसलमानों के साथ क्रिश्चियन भी आके शॉपिंग करते हैं। हमारे लिए सब बराबर है। इंशाल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए सारा काम कर रहे हैं और अल्लाह को राज़ी करना ही हमारा मकसद है। अच्छा अतीक साहब, टाइमिंग क्या है? कोई इसकी टाइमिंग, हाँ जी, हाँ, हम ना 9 बजे स्टार्ट करते हैं। ऐसे 9 बजे से पहले लोगों की गैदरिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, हम 9 बजे स्टार्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 बजे तक चलता है। जी, आप देखिए लोगों को कितना रश है। इस रश को संभालना भी बहुत मुश्किल काम है। हमने तो कुछ बंदे ऐसे रखे हुए हैं जो पीछे इनको सीधे कर रहे हैं ताकि कोई किसी किस्म की कोई मिसहैप ना हो किसी किस्म की। अच्छा आपने किस चीज़ का स्टॉल लगाया जी हुआ है? मैंने सब्ज़ी का स्टॉल लगाया है। ठीक है, हम डेली रेगुलर जाते हैं मंडी में सुबह टाइम, अच्छा नमाज फजर पढ़ के, और सस्ते दामों सब्ज़ियाँ ख़रीदते हैं। कोशिश करते हैं कि जितना सस्ते दामों ख़रीद सकें ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती सब्ज़ियाँ दे सकें। और ये जो चीज़ें हम जो आलू प्याज है वो एक दिन पहले हम पैकिंग कर लेते हैं, सारा दिन पैकिंग करते रहते हैं। ठीक है, और यकीन करें इस काम में इतने लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो मज़दूर तबका है वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है सारा दिन, और मैं भी सुबह जाके सब्ज़ियाँ ताज़ी लेके आता हूँ और कोशिश करते हैं कि सस्ती ख़रीद सकें और ताकि लोगों को सस्ती से सस्ती सब्ज़ियाँ दी जा सकें। क्योंकि ये जो हम रमज़ान मुबारक में ये नेकी के काम करते हैं, इसकी जज़ा हमें पूरा साल मिलती रहती है। जी करी साहब, आपने किस चीज़ का स्टॉल लगाया हुआ है? जी हमने आटे का स्टॉल लगाया हुआ है। माशाल्लाह। वो- और आटे का अगर देखा जाए रेट तो इस टाइम आसमानों से बातें कर रहा है, सोने के बराबर हुआ है आटा। तो आप कितने का थैला दे रहे हैं? जो 10 किलो का उसके क्या रेट हैं, और जो 20 किलो का उसके क्या रेट है? 10 किलो का आटा जो है वो मार्केट में 1400-1500 के करीब सेल हो रहा है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह जो सस्ता रमज़ान बाज़ार है इसमें 1200 रुपये का आटा सेल कर रहे हैं 10 किलो का, और 2400 का जो है वो 20 किलो का आटा है वो हम परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हर गरीब लोग जो है वो हमारे पास आते हैं सैकड़ों की तादाद में, और वो आटा ख़रीद कर जाते आपने हैं। कोई फिक्स तो नहीं किया हुआ कि डेली के इतने बैग जो है वो आपने सेल करने हैं? डेली के कितने बैग आप सेल करते हैं? डेली के हम 100 बैग लेकर आते हैं और 100 के 100 सेल करते हैं। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दें, और उनमें से हमारे 2, 4 या 10 थैले डेली बच जाते हैं। ठीक है, 100 बैग हम पर डे मंगवाते हैं, और जो फैक्ट्री रेट है वो 1370 रुपये है, और हम जो इधर बाज़ार में सेल कर रहे हैं वो 1200 में। कर रहे हैं, ठीक है। 170 रुपये जो है कि हम फैक्ट्री से उसके ख़र्चे वगैरह भी, यानी कि 100 बैग के पीछे आप देख लें कि ये अल्हम्दुलिल्लाह 17,000 रुपया जो कि बनता है कि वो हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। जी हमने चिकन और घी का स्टॉल लगाया हुआ है। जो अच्छा ये बताएं कि चिकन का रेट जो है वो भी आसमानों से बातें कर रहा है, कितना आप रिलीफ दे रहे हैं? जी अगर देखा जाए तो मार्केट में 700 रुपये का सेल हो रहा है, हम 580-600 इसके लगभग सेल करते हैं। तकरीबन पर केजी के पीछे हम 100 रुपये रिलीफ देते हैं और चिकन डेली का। के कितनी मुर्गी सेल कर रहे हैं मतलब? डेली की 200 केजी से हम लेते हैं और 200 केजी से हम सेल करते हैं वहाँ और इसके पे। अलावा घी का क्या रेट है? जो भी घी तो है वो पर पैक पीछे हम 20-30 रुपये रिलीफ देते हैं। हमने खजूर का स्टॉल लगाया हुआ है, ईरानी खजूर है हमारे पास, ठीक है, वो 320 की हम दे रहे हैं इधर ठीक है। बाजार में। मोस्टली कितने का रेट है उसका बाहर मार्केट? वैसे बाहर मार्केट में तो वो 600 उसका रेट है। लेकिन आप आधे रेट पे सेल कर रहे हैं? जी बिल्कुल आधे कितनी रेट डेली में। की कितनी सेल हो जाती है? वो जितने भी हो जाए हम करते हैं। कोई मतलब आपने वो नहीं रखी हुई नहीं, जिसमें कोई कोई नहीं। बंदी नहीं है, जितनी भी सेल हो जाए? नहीं कोई भी नहीं है, हमने इनके साथ बात की हुई है जो ठीक है। ताजर भाई हैं ठीक है, कि जितनी भी लगेगी हम देंगे खजूर। ठीक है।